کیا بات کریں گے اپنے نئے ٹیلنٹ کی. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا پاکستان ٹیلنٹ سے بھرپور ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر پلیٹ فارم پر نوجوان جو ہے وہ ملک کا نام روشن کرتا ہے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اب آپ کو ملوائیں گے ایک ایسی طالبہ سے جو حساب کتاب میں بہت پکی ہے. یہ ہم نے بچپن سے سنا ہوگا کہ بھائی حساب کتاب میں بہت پکی ہے. یہ پورا حساب کتاب بچپن میں سنا, انہوں نے بچپن میں کیا اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے ایک شائننگ سٹار ہے. کراچی کی سارہ خان متین کی میں بات کری ہوں جنہوں نے حال ہی میں مینٹل میتھ ایشیا کپ جیت کر ملک کا نام کیا ہے روشن. تو سارہ ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکی ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم سارہ, گڈ مارننگ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. اچھا, میتھ جو ہے بڑا مشکل سبجیکٹ لگتا ہے ہمیشہ سے. مطلب مجھے تو لگتا ہے مجھے جتنے ڈنڈے میتھ میں پڑھو گے نا اتنی ڈانٹ کبھی کسی سبجیکٹ میں نے اپنی بہن سے نہیں کھائی ہوگی. بریکنگ نیوز بھی بن گئی ہے. اچھا مجھے بتائیں اس ایونٹ سے متعلق کہ کس طرح کا یہ ایونٹ تھا, کتنے لوگ موجود تھے, کس بنیاد پر پوائنٹس دیے گئے, تھا کیا یہ بیسیکلی؟ یہ ایونٹ پوری ایشیا کے 18 کنٹریز سے تھا. 4000 ٹوٹل پارٹیسپینٹس تھے اور پھر 1800 فائنلسٹس. سیمی فائنلز اگست میں رکھے گئے تھے جو آن لائن ان کے ایپ کے تھرو ہوئے. پھر انہوں نے 2 ہفتوں کے بعد بتایا کہ کون کوالیفائی ہوا ہے سیمی فائنلز میں, اور پھر فائنلز میں انہوں نے ہمیں آن لائن زوم میٹنگ میں بلایا جس میں ہم سب کے کیمراز کھلے ہوئے تھے, ایسے پوزیشن ہوئے تھے کہ ہمارے ڈیسک نظر آئیں تاکہ وہ دیکھیں کہ کوئی چیٹنگ نہیں ہے, کیلکولیٹر پاس نہیں ہے, سب مینٹل ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس طرح, پھر اس کے بعد 1 اکتوبر کو انہوں نے ریزلٹس اناؤنس کر دیے. اچھا, یہ بچپن سے ہی ماشاءاللہ سے آپ کا میتھ کی طرف اتنا وہ ہے, یہ میتھ اتنا پسند ہے یا کیا مطلب کیا تھا کمپٹیشن کے لیے آپ نے صرف تیاری کی؟ نہیں, بچپن سے ہی مجھے میتھس کا بہت شوق ہے اور میرے پیرنٹس نے مجھے بہت انکریج کیا کہ تم اس میں پرسیو کرو, تو میں کرتی رہی. بچپن مجھے میتھمیٹکس کی بچپن کی یادیں میری اتنی زیادہ اچھی نہیں ہیں. ڈنڈے تو میجورٹی کی اچھی نہیں ہوتی فیصل. چلیں ٹھیک ہے, لیکن میجورٹی کی نہیں ہے اسی لیے وہ یہ چیمپئن ہے. اچھا سارا, ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, کس طریقے کے کویسچنز آ رہے تھے؟ یہ پروسیجر مجھے بتائیں کہ آپ بیٹھے, آپ کے پاس ایپ پہ کس قسم کے کویسچنز آئے, یہ بتائیں. تو یہ ملٹیپل چوائس کویسچنز کی سیٹنگ میں تھا اور ہمیں پورا مینٹل کرنا تھا. تو بیسک نو ایڈ, نو کیلکولیشن, نو کیلکولیٹر, نتھنگ لائک دیٹ. نہیں, پینسل پیپر آپ رکھ سکتے تھے اپنے پاس, لیکن زیادہ تر آپ کو مینٹل کرنا تھا. اچھا, اس میں آپ کے پاس ٹائم لمٹ تھا ایک ایم سی کیو کا کویسچن کرنے کا یا پھر ٹائم لمٹ؟ ٹائم لمٹ تھی. پہلے سیمی فائنلز میں ایسا تھا کہ آپ جتنے بھی کویسچنز مکمل کر سکیں آپ کریں 7 منٹ میں, اور پھر فائنل راؤنڈ میں انہوں نے 1000 کویسچنز دیے ہوئے تھے اور انہوں نے 10 منٹ دیے ہوئے تھے. آپ اس میں جتنے بھی کر سکے, میں نے مکمل 1000 کیے تھے. آپ نے 1000 کے 1000 کر دیے؟ 1000 کے 1000 صحیح کر دیے جی, اسی لیے ماشاءاللہ وہ ہمارے سامنے بیٹھی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, 10 منٹ میں 1000 میتھمیٹکس کے کویسچنز, ٹھیک ہے, میں مجھ سے 1 گھنٹے میں نہ ہو 10. اچھا, 1 گھنٹے میں 10 نہ ہو, انہوں نے 10 منٹ میں 1000 کر دیے. ہم جیسے لوگ میتھ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ پاسنگ نمبر ہی لے لینا, تو اس سے نکلتا ہے. یہ اپنی بات نہ کریں, آپ آگے چلیں, آپ آگے چلیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ محنت کتنی کی, کس طرح سے اپنی محنت کا پلان بنایا, شیڈیول کیا تھا, اتنے ٹائم دینا ہے پڑھائی کو, اتنا نہیں دینا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, کیونکہ ظاہر ہے ایک چیلنج تھا جس کو آپ نے بیٹ کرنا تھا اور آپ نے ملک کا نام تو روشن کرنا ہی تھا, اپنا نام بھی چمکانا. تو کس طرح سے ساری چیزیں پلان کی؟ تو اس میں محنت تو بہت لگی اور کمپٹیشن والے بھی بہت ہیلپ فل تھے. انہوں نے ہمارے لیے پریکٹس ورک شیٹس باقاعدہ بھیجیں اور میں وہ کرتی رہی. پھر میں نے اپنے طور سے پریکٹس کیا. میرے والدین بہت ہیلپ فل تھے, وہ کبھی مجھ سے پوچھ لیتے تھے, رات کھانے پر بیٹھے ہوئے وہ پوچھ لیتے تھے سوال, اور اس طرح میں نے محنت کرتی گئی. اچھا, آپ بار بار کہہ رہی ہیں اماں ابا کا نا کہ پیرنٹس کا بڑا کردار ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ کی بیٹی یا بیٹا جو ہے ماشاءاللہ سے وہ اتنا اچھا کر رہے ہو اور پیچھے سے پیرنٹس آپ کو اتنا سپورٹ کر رہے ہو. مجھے بتائیں کہ گھر میں امی یا ابو میں سے کسی ایک کا انٹرسٹ تو پھر رہا ہوگا میتھس پہ؟ ایسے نہیں, دونوں میڈیسن, دونوں ڈاکٹر. میری امی ڈینٹسٹ ہے اور میرے ابو ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر ہیں. واو. تو بٹ اسٹل انہوں نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا. ایک تو پیرنٹس کی سپورٹ, دین کمز دی ٹیچرز ایز ویل. سو یہ مجھے ایکسپیرینس بتائیں. تو میرے ٹیچرز ہمیشہ سے مجھے گائیڈ کرتے تھے کہ آپ کی میتھس میں ٹیلنٹ ہے, آپ اس کو آگے بڑھائیے, آپ چھوڑیے مت میتھس کو. اور پھر وہ مجھے ایکسٹرا ورک دے دیتے تھے کہ تم یہ کر لو ختم, کیونکہ میں نے جلدی ختم کیا ہوا ہوتا تھا. اور انہوں نے مجھے یہ میتھس کمپٹیشن کے بارے میں بتایا اور مجھے انکریج کیا کہ تم اس میں حصہ لو. اچھا سارا, یہ تو میتھس کی بات ہوگی نا, اس کے علاوہ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس میں بڑا انٹرسٹ ہے یا دھیان بڑا رہتا ہے کہ ٹھیک ہے میتھس تو اب آپ کے بائیں ہاتھ کا کام ہے نا, اس کے علاوہ کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت اچھا لگتا ہے, بہت مشکل لگتا ہو؟ میں سارے سائنسز لیتی ہوں
اور امی نے مجھے انگلش کا بھی شوق ڈالا ہوا ہے، تو میں وہ سب کر لیتی ہوں. مجھے کیونکہ میرے فیملی میڈیسن میں ہے، مجھے بایو بہت اچھی لگتی ہے، اور وہ تو دونوں ڈفرینٹ ہیں بالکل، میتھس اور بایو. چھوڑنا ہے کچھ آپ نے چھوڑ مطلب سب کرنا ہے. بایو پسند ہے، انگلش پسند ہے، میتھس میں تو چیمپئن ہے ہی. واٹس دا فیوچر پلان؟ کیا کرنا چاہ رہی ہیں آگے جا کے، کیا بننا چاہتی ہیں؟ یہ فیصلہ تو ابھی نہیں کر سکتی. ابھی میں اے لیولس کر رہی ہوں، میں اور اس میں پرسیو کرنا چاہتی ہوں. میں نے سارے سائنسز لیے ہوئے ہیں، میتھس بھی ہے میرے پاس، تو میں آگے جا کے فیصلہ کروں گی. ابھی میڈیسن فیملی میں ہے تو میں ڈاکٹر بننے کا سوچ رہی تھی، لیکن اب یہ کمپٹیشن میں، اور مجھے میتھس کا بھی شوق ہے تو مجھے اس کی طرف بھی دھیان دینا ہے. سائنس از دا فیوچر. اچھا ایک چیز، دو چیزیں. پہلی تو چیز یہ کہ ہمارے ٹائم پہ یہ ہو رہا ہوتا تھا کہ جی کیونکہ پڑوس والی جو زرینہ ہے نا، اس کی بیٹی بن گئی ڈاکٹر، تو اب ہماری بچی بنے گی ڈاکٹر، ورنہ ہمارے تو ناک کٹ جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ چیز چینج ہو رہی ہے؟ پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو ریلیکس کرتے ہیں، انہیں آزادی دیتے ہیں، انہیں آزادی دیتے ہیں، ان کو چوائس آف پریفرنس دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کی ایبیلٹیز جو ہیں، جو آپ سمجھتے ہو آپ وہ کرنا چاہتے ہو، اب وہی کرو. اب ایسا ہوتا جا رہا ہے؟ ایسا بالکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اگر بچوں پر فورس کیا جائے کہ آپ یہ کریں، تو پھر اگر آگے جا کے بچہ نہیں کر سکے تو پھر وہ اور بھی برا ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو ابھی اگر ان کو آزادی دی جائے، ان کو فریڈم آف چوائس دی جائے کہ وہ ٹھیک ہے آپ کی جہاں کیپیبلٹی لائی کرتی ہے آپ وہ پرسیو کریں، وہی بہتر ہوگا. اینڈ ون مور تھنگ اینڈ دیٹ از کہ جس طرح ہمارا بورڈ سسٹم کے چلتے ہیں، میتھمیٹکس آتی ہے اور اس میں نیومیریکلس لگ رہے ہیں رٹے اس کو بچے کو نہیں سمجھ میں آ رہا، لیکن رٹے لگائی جا رہا ہے. بٹ یہ جو پرسپیکٹیو ہے کہ آپ اپنی چوائس سے اپنا سبجیکٹ لیں اور اس کو رٹوفائی نہ کریں بلکہ اس کو سمجھ کے چیز کریں، یہ اسٹوڈنٹ کے لیے کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے اس کی اپنی پرسنل گروتھ کے لیے، اس کی اپنی پرسنل ایجوکیشنل گروتھ کے لیے؟ بالکل. میتھس میں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ رٹا کر ہی نہیں سکتے. آپ کو یا تو پریکٹس کریں اور پھر دوسرے طرح کے کویسچنز کریں، کیونکہ میتھس سے آپ کی گروئنگ، آپ کی تھنکنگ میں بہتر ہوتی ہے. اور آپ رٹا کر ہی نہیں سکتے. دوسرے سبجیکٹس ہسٹری وغیرہ میں رٹا چل جاتا ہے، میں نے خود کیا پاکستان ہسٹری اسٹڈیز کے لیے، لیکن میتھس میں نہیں چلتا. یہی مجھے اچھی لگتی ہے میتھس کے بارے میں. صرف یہ پڑھتی رہتی ہیں یا پھر ایک اسٹوڈنٹ کو جو ایک اس ارلی لائف میں ہوتا ہے وہ اسپورٹس وغیرہ بھی کرتا ہے، تو اسپورٹس وغیرہ بھی کرتی ہیں، کوئی اس طرح کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز بھی کرتی ہیں؟ جی ضرور. ریکریشنل ایکٹیویٹیز، کوکنگ یا بہن کے ساتھ سائیکلنگ پہ جانا. اچھا کوکنگ کرتی ہیں آپ؟ جی. کیا ایزیلی کیا بنا لیتے ہیں؟ دیکھو میں یہیں پہ روک رہا ہوں یہ سوال، ایک منٹ دیکھو یار، دیکھو سیکھو، اور یہ آپ دیکھو اور آپ سیکھو. اب چلو بتائیں کوکنگ کیا کرتی ہیں؟ سب سے اچھا کیا بنا لیتی ہیں؟ بیکنگ کا زیادہ وہ ہے شوق، تو کیکس بنا لیتی ہوں جب کوئی دعوت ہوتی ہے تو، یا پھر کوئی بریڈز، جو بھی مما کی محنت کرنی ہیلپ کرنی ہوتی ہے وہ میں کر لیتی ہوں ساتھ میں. تو آپ گھر میں سب سے چھوٹی ہیں؟ نہیں، سب سے بڑی. سب سے بڑی ہیں. اور پھر بھی ماشاءاللہ کھانا بھی پکاتی ہیں، پڑھتی بھی ہیں، بڑے اچھے نمبر بھی لیتی ہیں، سائیکلنگ بھی کر لیتی ہیں، انگلش بھی پڑھ لیتی ہیں، بایو بھی پسند ہے، سب کچھ کر لیتی ہیں. آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے ایشین لیول پہ اپنا لوہا منوا لیا ہے، ورلڈ لیول پہ اس طرح کے کمپٹیشن ہوتے ہیں؟ بچے جاننا چاہیں گے یہ کہ وہ کب ہوتے ہیں، ان کو کس طریقے سے پرسو کیا جائے. اور آپ نے بھی جب یہ کمپٹیشن پرسو کیا تھا تو آپ کو کیسے پتہ چلا تھا؟ یہ تھرو سم سوشل میڈیا پلیٹ فارم یا پھر اسکول نے آپ کو بتایا کس طرح کا ہونے جا رہا ہے؟ میری میتھ کی ٹیچرز نے مجھے بتایا، اور پھر انہوں نے مجھے سائٹس بھی ریکمینڈ کی کہ کس سائٹس پہ جانا چاہیے. میتھس کے اولمپیاڈ سائٹس ہوتے ہیں، کینگرو ایک ہوتا ہے نیشنل کمپٹیشن. جی، تو اس پہ اگر آپ سبسکرائب کرتے رہیں تو آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہتے ہیں کہ کس قسم کے کمپٹیشنز ہوں گے، اور اسی سے آپ کر سکتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. سارا لاسٹ میں ہماری ینگ جنریشن کے لیے کوئی ایک پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو؟ جی، میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ مسلسل محنت کے ساتھ آپ کوئی بھی اپنا گول اچیو کر سکتے ہیں. ایسا کوئی کام نہیں ہے جو نہیں کر سکتے. خاص طور لڑکیاں، وہ بہت قابل ہیں، وہ اور ان کو اگر اپرچونیٹیز دیے جائیں کہ وہ اپنی قابلیت دکھائیں تو وہ اپنا لوہا منوا سکتی ہیں. Are you into public speaking as well? جی. I knew it. اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کی سپورٹ جس طرح سے آپ نے کہا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ سارا گفتگو کرنے، وقت نکالنے کے لیے، ہمیں وقت دینے کے لیے. تو بھائی میتھس میں بھی آپ بڑے اچھے نمبر لے سکتے ہیں اگر آپ سارا کی طرح بہت زیادہ محنت کریں.